حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے۔ آپ کے چاروں طرف صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک مسکرانا شروع فرما دیا۔ آپ کے رخ انور پہ تبسم آ گیا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بظاہر تو مسکرانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، آقا یہ آپ کا تبسم کیسا ہے؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، ابھی احکم الحاکمین کی بارگاہ میں میرے دو امتیوں کو پیش کیا گیا۔ ان میں سے ایک شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، اے اللہ، میرے اس بھائی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، دنیا میں اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اور آج میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، آج اس کے ظلم کا بدلہ کیسے تمہیں دیا جائے؟ اس نے عرض کی، یا رب العالمین، جو میرے گناہ ہیں وہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں، چونکہ اس نے مجھ پر دنیا میں ظلم کیا تھا تو آج اس کے بدلے کے طور پہ میرے گناہ اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے اس امتی کی توجہ کو بدل دیا۔ ارشاد فرما، ارفع راسک فانظر الی الجنان، اے بندے اپنا سر تو اوپر اٹھا اور یہ جنت کی طرف دیکھ۔ جب اس نے دیکھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے بندے کیا دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، رب العالمین، ہیرے و جواہرات، سونے اور چاندی، یاقوت کے عظیم الشان محلات ہیں۔ اے رب العالمین، یہ محلات کس کے لیے ہیں؟ لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا، اے اللہ یہ کس نبی کے لیے ہیں؟ لِأَيِّ صدیقٍ هَذَا، یہ کس صدیق کے لیے ہیں؟ لِأَيِّ شہیدٍ هَذَا، اے اللہ یہ کس شہید کے لیے ہیں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی صدیق کے لیے اور نہ کسی شہید کے لیے۔ اس شخص نے عرض کی، یا رب العالمین، لمن ھذا، اے اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لمن اعطانی ثمنہ، یہ اس کے لیے ہے جو مجھے اس کی قیمت دے دے گا۔ اس بندے نے عرض کی، یا رب العالمین، کون اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ کس کے بس میں ہے؟ کس کی ہمت اور کس کی مجال ہے کہ اس کی قیمت دے سکے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے بندے تو بھی اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ اس نے عرض کی، یا اللہ، میں بھی اس کی قیمت دے سکتا ہوں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ہاں تو بھی اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ اس نے عرض کی، یا رب العالمین، میں اس کی قیمت کیسے دے سکتا ہوں؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا، بعفوک عن اخیک، اگر تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے تو تیرے جنت کے اس محل کی قیمت ہو جائے گی۔ تو اس نے عرض کی، یا رب العالمین، میں نے اپنے اس بھائی کو معاف کر دیا ہے۔ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے بندے اٹھ، تو اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ احباب ذی وقار، آپ دیکھیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہے۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمتوں کا تاج عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے لیے بخشش اس کے مقدر فرما دیتا ہے۔ احباب ذی وقار، آج اللہ کے بہت سارے بندوں کو ہماری ضرورت ہے۔ آپ سیلاب زدگان کی طرف دیکھیے، جن کے گھر اجڑ گئے، فصلیں برباد ہو گئیں، مویشی ہلاک ہو گئے، محلات اور عالی شان گھروں سے نکل کر زمین پہ آ گئے۔
کھلے آسمان کے نیچے ہیں، آج انہیں ہماری ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان کے ظلم کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو جنت کا حقدار ٹھہراتا ہے، تو احباب اگر آج ہم مشکل کی اس گھڑی میں، دکھ کی اس گھڑی میں اللہ کے بندوں کے کام آئیں گے، اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا، اللہ کس قدر ہم پر مہربان ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ارحموا من فی الارض، اے لوگو تم اہل زمین پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، وہ جو عرشوں پہ، آسمان پہ جو مالک ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج قدم بڑھائیے، اٹھیے، حوصلہ کیجئے، اپنے ان ضرورت مند بھائیوں کا ہاتھ بٹائیے۔ آج ان مصیبت کی گھڑی میں گرے ہوئے بھائیوں کو سہارا دیجئے، آج اٹھیے، ان کی مدد کیجئے، دست تعاون بڑھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کے بدلے میں آپ کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے گا، دونوں جہانوں کی رحمتیں اور عنایات آپ کے مقدر میں فرما دے گا۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ تمام بھائی جو متاثرین سیلاب ہیں، اللہ ان کو جواں حوصلہ عطا فرمائے، اللہ ان کو اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات غیب سے ان کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔